فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اس کے جانے کے بعد تھوڑی دیر تک بیٹھا حالات پر غور کرتا رہا اور پھر باہر نکل آیا۔ میں نے جہاز کا جائزہ لیا، نچلی منزل دیکھی اور پھر عرشے پر آ گیا۔ لوگ معمول کے مطابق کاموں میں مصروف تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ کوئی کسی کی طرف توجہ نہیں دیتا، سب کو اپنے معاملات سے غرض ہے۔ جہاز تک مختلف نشانات کی موٹر بوٹس آتی تھیں اور لوگ ان کے ذریعے آتے جاتے نظر آ رہے تھے۔ کئی ملکوں کے لوگوں کا اجتماع تھا اس جہاز پر۔ میں نے سوچا کہ آہستہ آہستہ یہاں کے حالات سے واقف ہونے کے بعد میں کچھ لوگوں سے رابطہ بھی بڑھاؤں گا، بشرطے کہ مجھے اس کا موقع ملا۔ رات کو تقریباً 8 بجے جینس نے مجھ سے میرے کیبن میں ملاقات کی اور کہنے لگی، جناب عالی، ڈنر آپ انہی لوگوں کے ساتھ کریں گے اور ڈنر روم ہی میں یہ میٹنگ کر لی جائے گی۔ آپ یہ بات اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اتنے سارے لوگوں کی موجودگی میں ہمیں محتاط رہنا ہوتا ہے۔ ہاں مس جینس، یہ ایک مشکل کام ہے، میں نے جواب دیا۔ جینس حسب معمول کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے اس سے کہا، جینس، یہاں کچھ ایسے لوگوں کی موجودگی کا بھی شبہ کیا جا سکتا ہے جن کا تعلق ہائل جوشیو سے ہو۔ ہائل جوشیو کے بارے میں اگر آپ کی معلومات محدود ہیں تو میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ ضرور مس جینس، آپ نہایت کام کی خاتون ہیں، میں نے کہا۔ ہائل جوشیو ایک نامعلوم شخصیت ہے۔ آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ ہائل جوشیو کو دیکھ چکا ہے۔ وہ صرف ایک نام کی حیثیت سے سامنے رہتا ہے اور اس کے نام پر بڑے بڑے جرائم ہوتے ہیں۔ بہت سے بین الاقوامی جرائم اس کے نام پر کیے جا چکے ہیں۔ کون ہے، کیا ہے، کس ملک سے تعلق رکھتا ہے، کیا شکل و صورت ہے، اس بارے میں کوئی صحیح بات ابھی تک منظر عام پر نہیں آ سکی۔ لوگ طرح طرح کی قیاس آرائیاں کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی دعوے سے کوئی بات نہیں کہہ سکتا۔ وہ ان جزیروں کا بے تاج بادشاہ ہے۔ NK پر بے شمار غیر ملکی مجرم آتے ہیں، مقامی مجرم بھی ہیں۔ ہاں، شاید آپ کو کل کے دن کے بارے میں نہ معلوم ہو۔ کل کے دن یہ لوگ ایک سالانہ تہوار مناتے ہیں جسے لوٹ مار کا دن کہا جاتا ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ جو لوگ اپنی آنکھوں سے یہاں آ کر لوٹ مار کا یہ دن دیکھ جاتے ہیں، وہ سال بھر تک تیاریاں کرتے ہیں اور دور دراز ملکوں سے یہاں آتے ہیں تاکہ یہاں سے کما کر لے جائیں۔ بڑی بڑی کمپنیاں، بڑے بڑے سٹورز ملکیتیں تبدیل کر لیتے ہیں، یعنی جس چیز پر قبضہ ہو جائے وہ اس کی ملکیت ہو جاتی ہے۔ دوسرے دن اسے چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ آپ کی ایک دکان لوٹ لی جائے اور اس پر قبضہ کر لیا جائے اور آپ اسی دن رات تک، میرا مطلب ہے رات کے 12 بجے تک، واپس اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ کر اس دکان کو دوبارہ حاصل کر لیں تو پھر وہ آپ کی ہو جائے گی۔ لیکن اگر 12:01 بھی ہو گیا تو آپ کسی ملک کی فوج کو بھی کیوں نہ لے آئیں، اس دکان کو دوبارہ حاصل نہیں کر سکتے۔ عجیب سی بات ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ یہاں ملکیتیں تبدیل ہوتی رہتی ہوں گی، ہر سال بڑی منفرد تبدیلیاں ہوتی ہیں اور 12 بجے کے بعد یہاں کا انتظامی عملہ ان تمام نشانات کو مٹا دیتا ہے جو اس لوٹ مار سے پیدا ہوتے ہیں۔ دلچسپ، بہت دلچسپ، واقعی بہت دلچسپ، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے کبھی یہ لوٹ مار دیکھی ہے؟ جی ہاں، پچھلے سال دیکھی تھی۔ سنا ہے یہاں کوئی قتل نہیں ہوتا اس سلسلے میں؟ ہاں، مار پیٹ ہوتی ہے، زخمی کیا جاتا ہے، لیکن اس امر کا خاص طور پر خیال رکھا جاتا ہے کہ کوئی مر نہ سکے۔ کیا کبھی کوئی مر بھی گیا ہے؟ عموماً ایسا ہو جاتا ہے، لیکن جن لوگوں کے ہاتھوں یہ قتل ہوتا ہے وہ خود کو چھپا نہیں پاتے۔ عملے کے لوگ ان کی نگرانی کرتے رہتے ہیں اور انہیں گرفتار کر لیتے ہیں، پھر انہیں موت کی سزا دی جاتی ہے۔ کوئی مقدمہ نہیں چلتا، بس یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ ہلاکت انہی لوگوں کے ہاتھوں ہوئی ہے اور عملے کے افراد کا فیصلہ آخری ہوتا ہے۔ گڈ، عجیب بات ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ انتظامی عملہ ہائل جوشیو کے آدمیوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اوہ، کیا مطلب؟ اسی کی زیر نگرانی ان جزیروں کے انتظامات ہوتے ہیں، جینس نے کہا اور میں حیران رہ گیا۔ ہائل جوشیو کی اصل اہمیت کا احساس مجھے اب ہوا تھا۔ یہ بات تو واقعی قابل تشویش تھی اور اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ میرے مقابل کوئی معمولی قوت نہیں ہے۔ کیا ایک ایسے آدمی سے میں ٹکرا سکوں گا؟ کیا میں اس طرح اپنا مقصد حاصل کر سکوں گا؟ یہ سوال میرے ذہن میں چکرانے لگا۔ تب میں نے جینس سے کہا، ان حالات میں تو جینس ہمارے لیے کام کرنا بے حد مشکل ہو جائے گا۔ ہائل جوشیو سے براہ راست کھلی جنگ تو اس صورت میں ممکن ہی نہیں۔ ہمیں صرف اپنی ذہانت پر انحصار کرنا ہوگا مسٹر علی۔ اپنی ذہانت سے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں گے، ورنہ دوسری صورت میں تو یہ سب کچھ بہت مشکل ہو جائے گا۔
जैनिस के अल्फाज पर मैं देर तक गौर करता रहा था। फिर मैंने कहा, इसका मतलब तो ये हुआ कि हाइल जोशियो यहाँ होने वाली हर कार्रवाई पर निगाह भी रखता होगा। यकीनन इस जहाज पर भी हम ये नहीं कह सकते कि कौन उसका आदमी है और उसके लिए काम कर रहा है, जैनिस ने कहा। सूरत हाल जैसे जैसे वाज़ेह हो रही थी, मुझे इस मुहिम की अहमियत का एहसास हो रहा था। दर हकीकत ये नाको चने चबाने वाली बात थी, और अगर यहाँ कामयाबी नसीब हो जाए तो उसे सिर्फ अपनी खुशबख्ती ही कहा जा सकता था। लेकिन मैं बददिल या मायूस नहीं था। अपनी सी कोशिश तो करना ही थी। कामयाबी या नाकामी तो खुदा के हाथ में होती है। जैनिस ने बाकी वक्त मेरे साथ ही गुजारा। मैं अब इस गुफ्तगू में मोहतात हो गया था ताकि उसे यह एहसास न हो कि मैं खुसूसी तौर पर उसे अपनायत का इजहार कर रहा हूँ। वक्त मुकर्रर पर हम लंच के लिए चल पड़े और जिस जगह को डाइनिंग रूम बनाया गया था वहाँ पहुँच गए। अंदर मोर ने मेरा इस्तकबाल किया। कैनेट भी मौजूद था। कैनेट बारी तनोतोश का मालिक और खासे कदो कामत का आदमी था। चेहरे पर फ्रेंच स्टाइल की दाढ़ी और सफेद मूछें थी। उम्र का सही अंदाजा नहीं हो पाता था। आगे बढ़कर उसने अपना चौड़ा हाथ मेरे हाथ में देते हुए कहा, आपसे मिलकर बेहद मुसरत हुई मिस्टर अली, और खास तौर से ये जानकर कि आपका ताल्लुक फलस्तीनी तंजीम से है। दरअसल फलस्तीनी अपनी बका के लिए जो कुछ कर रहे हैं हम उसके दिल से मुतरिफ हैं और हमारी दुआएं मुकम्मल तौर पर आपके साथ हैं। भरतौर जिस मकसद के लिए आप यहाँ तशरीफ लाए हैं वो हमारा और आपका मुश्तरका मसला है और इसके लिए हम आपसे हर मुमकिन ताउन करने को तैयार हैं। मैं चाहता हूँ मिस्टर कैनेट के इस सिलसिले में ज्यादा वक्त जाया न किया जाए। जो कुछ भी करना है उसका आगाज कर देना ज्यादा मुनासिब होगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या आप आज ही रात से अपने काम का आगाज करना चाहते हैं? कैनेट ने कहा और मैं चौंक कर उसकी शक्ल देखने लगा, लेकिन उसके अंदाज में तंज नहीं था। उसने ये जुमला सादगी से कहा था, रात के वक्त तो ये सब कुछ मुमकिन या मुनासिब नहीं होगा, लेकिन सुबह नाश्ते के बाद मैं अपनी इस मुहिम का आगाज कर दूंगा। मैंने कहा, मैं इस सिलसिले में हर ताउन के लिए तैयार हूँ। आइए पहले खाना खाया जाए, इसके बाद हम इस मौजू पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। पुरतकल्लफ खाने का एहतमाम किया गया था। इसमें मोर, कैनेट, एक दराज कामत खूबसूरत औरत जिसे कैनेट की बीवी की हैसियत से रोशनास कराया गया था। इसके अलावा 2 और अफराद थे जिनसे मेरा तारुफ हो गया था। ये सब इन मामलात में शरीक थे। जैनिस या शार्टो वगैरह को इस डिनर में मदऊ नहीं किया गया था। गालबन इसमें हैसियत का ख्याल रखने की कोशिश की गई थी, लेकिन मैं भी अभी इस सिलसिले में कोई एतराज नहीं कर सकता था और न ही इन चीजों की गुंजाइश थी। डिनर के बाद मैंने दोबारा मिस्टर कैनेट से इस सिलसिले में रुजू किया और वो बोला, जैसा कि आपको इल्म है मिस्टर अली यार खान के मुतालिका आबदोज हाइल जोशो के कब्जे में है और वो इसके लिए सौदेबाजी कर रहा है। इसराइली भी इस सिलसिले में मसरूफ कार है। वो हाइल जोशो के पीछे लगे हुए हैं, लेकिन मामलात कहां तक पहुंचे हैं इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं हो सका। आबदोज की तलाश के सिलसिले में हम में से कई अफराद कोशिश कर चुके हैं, लेकिन नाकाम रहे हैं। अभी तक यही अंदाजा नहीं हो सका है कि हाइल जोशियो ने उसे किस इलाके में रखा है। अलबत्ता एक ऐसा जरिया हमारे पास मौजूद है जिसके सबब हम ये बात कह सकते हैं कि आबदोज है इन्हीं अतराफ में कहीं। वो क्या जरिया है? मैंने सवाल किया। एक मखसूस आला जो आबदोज के सिग्नल वसूल करता है। आबदोज में ये निज़ाम एक खास मकसद के लिए रखा गया था और इतना खुफिया कि सिर्फ आबदोज के कमांडर को इसके बारे में मालूम था कि एक आले के जरिए आबदोज दूसरी आबदोजों से राब्ता कायम कर सकती है। वो आला मुझे फराहम किया गया था। वो ये बताता है कि आबदोज यही मौजूद है। यकीनन हाइल जोशियो को इसके बारे में मालूमात हासिल नहीं है, वरना आबदोज में मौजूद इस निज़ाम को नाकारा करने की कोशिश जरूर करता। जब आबदोज को काबू में किया गया था तो कुछ ऐसे हथकंडे इस्तेमाल किए गए थे कि अमले के लोग अपने होशो हवास खो बैठे थे और सख्तो जामद हो गए थे। उस वक्त आबदोज की तमाम नशरियात जाम कर दी गई थी, लेकिन इसके बाद जब उन्होंने आबदोज अपने कब्जे में कर ली तो ये जरूरत महसूस नहीं की गई कि उसके तमाम सिस्टम बंद कर दिए जाएं। इसके अलावा वो नशरियाती आला जो पैगामात देता रहता है बंद नहीं होता, न उसे ऑन करने की जरूरत होती है, बस वो अपना काम जारी रखता है। शायद यही वजह है कि हमें उसके पैगामात वसूल होते रहते हैं। मैं वो आला देखना चाहता हूँ जो पैगामात रिसीव करता है। मैंने कहा, ठीक है, क्या आज ही रात? हाँ, मैं चाहता हूँ कि कल सुबह से अपने काम का आगाज कर दूं। मोर प्लीज, कैनेट ने मोर से कहा और मोर वहाँ से चला गया। थोड़ी देर के बाद वो तकरीबन 4 इंच के हुजम का एक चौकोर बक्स लेकर अंदर आ गया, जिसे 5 बारीक बारीक एरियल बाहर निकाले गए थे। उसके 2 बटन ऑफ कर दिए गए। आले के नन्हे से स्पीकर से मखसूस किस्म की हल्की हल्की आवाजें उभरने लगी जो आहिस्ता आहिस्ता तेज होती जा रही थी। उसके साथ साथ ही एक नन्हा सा सुर्ख बल्ब बार बार जलने और बुझने लगा। मैं गौर से उसे देखता रहा। फिर मैंने कैनेट से पूछा,
क्या यही वो आवाजें हैं? मेरा मतलब है सिग्नल। हाँ, तो ज़ेर समंदर ये आला काम करता है। बिलाशुबा ये बनाया ही इसी मकसद के लिए गया है। क्या ये समतों का तायुन नहीं करता? नहीं, अगर ऐसा होता तो हम अब तक आबदोज के बारे में मालूमात हासिल कर चुके होते। क्या इन आवाजों और रोशनी से भी समतों का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता? मेरा मकसद है किसी खास समत में बढ़ने से ये आवाजें या रोशनी तेज होती हो। इस तरह हम आबदोज की समत का अंदाजा कर सकते हैं। ये तमाम कोशिशें कर ली गई हैं। वैसे भी इस आले में ये तमाम चीजें नहीं रखी गई। कैनेट ने जवाब दिया। क्या ये आला मैं अपने पास रख सकता हूँ? आप हर वो चीज अपने पास रख सकते हैं मिस्टर अली जो आज तक हम इस्तेमाल करते आए हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आबदोज की तलाश के लिए हमारे पास क्या क्या इंतजामात मौजूद हैं। हाई स्पीड बोट्स जो तमाम जरूरी चीजों से लैस हैं। इसके अलावा गोताखोरी के लिए इंतहाई मुनासिब इंतजामात हैं और एक हेलीकॉप्टर भी आपको फराहम किया जा सकता है जो दरअसल बहरी तहकीकाती मुहिम्मात के लिए हमने हासिल किया है। इसके जरिए हम दूर दूर तक का जायजा भी ले सकते हैं। शुक्रिया मिस्टर कैनेट। मेरा ख्याल है कल सुबह मैं अपना पहला सफर हाई स्पीडो बोट से करूंगा। जैसा आप मुनासिब समझें। मुझे कुछ कहने की इजाजत दी जाए। मोर बोला। हाँ जरूर। कल हाई स्पीडो बोट के जरिए सफर करना मुनासिब नहीं होगा। इस सिलसिले में कल के दिन की अहमियत को मलहूज रखा जाए। समंदर में भी काफी लूट मार होती है। इसके बावजूद मैं बोट ही इस्तेमाल करूंगा। मैंने सर्द लहजे में कहा और मोर ने शाने हिला दिए। यकीनन यकीनन, जैसा आप पसंद करें। मैंने तो सिर्फ एक इशारा दिया था। मोर ने कहा। अब ये मीटिंग मुलतवी की जाती है। मेरा ख्याल है खासा वक्त हो गया। आप भी आराम करें। कल सुबह जिस वक्त आप पसंद करें अपने काम का आगाज कर सकते हैं। हम में से हर शख्स आपकी मुआवनत के लिए मुस्तैद होगा। डिनर हॉल से हम बाहर निकल आए और मुंतशिर हो गए। मैं वापस अपने कैबिन की तरफ जा रहा था कि जेनिस किसी तरफ से निकल कर मेरे पास पहुंच गई। हेलो, मीटिंग खत्म हो गई? उसने कहा। हाँ, क्या अब आप आराम करना चाहते हैं? जेनिस ने पूछा और मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। मैं कुछ समझा नहीं मिस जेनिस। और सर माफ कीजिएगा, दरअसल सिर्फ एक सवाल समझे इसे। वो किसी कदर बौखला सी गई। नहीं मिस जेनिस, मेरे जहन में भी कोई खास जाविया नहीं था इस सिलसिले में। मैंने नरम लहजे में कहा। वो जनाब यहाँ क्लब वगैरह भी है, तफरीहात के दूसरे इंतजामात भी हैं। मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहती थी कि अगर आप कोई तफरीह करना चाहें तो मैं आपकी रहनुमाई वहाँ तक कर दूं। मेरे होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। जेनिस की बौखलाहट खासी दिलचस्प थी। चंद लम्हात सोचते रहने के बाद मैंने कहा, कम से कम आपके साथ इन जगहों को जरूर देखूंगा मिस जेनिस। इसके बाद आराम करूंगा। ज्यादा वक्त किसी होटल या तफरीह की जगह गुजारना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि मुमकिन है कल सुबह से मैं अपने काम का आगाज कर दूं। तो फिर लिबास वगैरह तो नहीं तब्दील करना आपको? अगर आप जरूरत महसूस करती हैं तो बता दीजिए, मैंने हंसते हुए कहा। जेनिस एक बार फिर बौखला कर रह गई। फिर जल्दी से बोली, मेरा ख्याल है निहायत मुनासिब और मौजू लिबास है आपके बदन पर। तशरीफ लाइए। मैं मुस्कुराता हुआ उसके साथ चल पड़ा। लड़की की इन बौखलाहटों में शराफत नुमाया थी और मुझे यकीन था कि वो ऐसी ही फितरत की मालिक है। चेहरे बाज़ औक़ात झूठ बोलते हैं लेकिन आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। उसकी आंखों में शर्म का थोड़ा सा अंसर बाकी था। जो कुछ कहती थी बेतकान कह जाती थी, लेकिन बाद में ये एहसास उसे हो जाता था कि गलत बोल गई है। ऐसी लड़की मेरे लिए काबिल कबूल थी, लेकिन वो किसी तौर मेरे लिए अजाब नहीं बन सकती थी। मैं जेनिस के साथ आगे बढ़ गया और थोड़ी देर बाद हम क्लब के दरवाजे से अंदर दाखिल हो रहे थे। क्लब मेरी तवक्कुआत के मुताबिक था। इस शानदार जहाज पर मौजूद क्लब इतना ही खूबसूरत हो सकता था। वहाँ की फजा में बड़ा इंतशार था। लोग अपने अपने तौर पर तफरीहात में मशगूल थे। मशरूबात की ट्रालियां इधर से उधर गर्दिश कर रही थी। एक तरफ ऑर्केस्ट्रा मौसीकी बखेर रहा था। डांसिंग फ्लोर भी नजर आ रहा था जहां अभी प्रोग्राम का आगाज नहीं हुआ था। जेनिस मुझे लिए हुए एक कोने की मेज की जानिब बढ़ गई और हम दोनों बैठ गए। यूं महसूस होता है जैसे जहाज पर मौजूद तमाम लोग इस तरफ निकल आए हों। मैंने कहा, नहीं जनाब, तमाम लोग नहीं, ये तो कुल तादाद का 20वां हिस्सा भी नहीं है। आपने जायजा ले लिया होगा। बहुत वसी और इस जहाज है। बेशुमार लोग यहाँ मौजूद हैं। आप देखिए ना, इनमें जगह जगह के लोग नजर आते हैं। हाँ, इसके अलावा भी कोई और तफरीह गाह है? मैंने उससे सवाल किया। जी हाँ, क्यों नहीं। अर्शे पर भी एक ओपन एयर रेस्टोरेंट है और वहीं एक जुआ खाना भी है। खासे लोग होंगे वहाँ इस वक्त। क्या आप यहाँ बैठना मुनासिब नहीं ख्याल कर रहे? नहीं, फिलहाल यही जगह मुनासिब है, मैंने कहा और जेनिस ने गर्दन हिला दी। हमने वहाँ बैठकर एक मशरूब पिया और इसके बाद वहाँ से उठ गए। जेनिस मुझे मेरे कैबिन तक छोड़ने आई थी। उसने दरवाजे पर खड़े होकर पूछा, सुबह को किस वक्त हाजिर हो जाऊं जनाब? जेनिस, मैं सुबह को बोट के जरिए थोड़ी सी मटर गश्त के लिए जाऊंगा। बेहतर यह है कि तुम सुबह मुझसे ना मिलो। वापस आने के बाद ही तुमसे मुलाकात होगी।
جو حکم، اس نے کہا اور واپسی کے لیے مڑ گئی۔ میں نے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا تھا۔ دوسرے دن تقریباً 5:30 بجے ہی آنکھ کھل گئی۔ وجہ کچھ نہیں تھی، میرے ذہن پر آج کی مہم سوار تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ اپنی مہم کا آغاز شاندار طریقے سے کروں۔ 6 بجے میں کیبن سے باہر نکل آیا، پوری طرح تیار تھا۔ ٹہلتا ہوا عرشے پر آیا اور سب سے پہلے شارٹو سے ملاقات ہو گئی۔ وہ ریلنگ پر ٹکا سمندر کی لہروں کو دیکھ رہا تھا۔ میرے قدموں کی چاپ پر اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور پھر مسکرا کر بولا، او سر، آپ بہت جلدی اٹھ گئے، کیا آپ سیر خیزی کے عادی ہیں؟ نہیں شارٹو، عام حالات میں دیر تک بھی سوتا رہتا ہوں، لیکن تمہیں موجودہ صورتحال کی اہمیت کا اندازہ تو یقیناً ہوگا۔ اندازہ ہی نہیں جناب، بلکہ میرے سپرد کچھ ذمہ داریاں بھی کی گئی ہیں۔ کیا؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ اسپیڈو بوٹ مجھے ہی ڈرائیو کرنی ہے۔ مسٹر کینٹ کا خیال ہے کہ میں سمندر میں سفر کا ماہر ہوں۔ انہوں نے میری ڈیوٹی لگائی تھی اور مجھ سے کہا تھا کہ میں جلد جاگ کر تیاریاں کر لوں تاکہ مسٹر علی کو جس وقت بھی ضرورت ہو میں فوراً بوٹ پانی میں اتار سکوں۔ تو تم نے تیاریاں مکمل کر لی؟ میں نے کہا، بالکل جناب۔ فارغ ہوئے بھی 1 گھنٹہ گزر گیا۔ کیا میں اس بوٹ کو دیکھ سکتا ہوں؟ ضرور ضرور، تشریف لائیے، اس نے کہا اور مستعدی سے مجھے ساتھ لیے ہوئے جہاز کے ایک حصے میں پہنچ گیا۔ یہاں ہک سے لگی ایک بوٹ موجود تھی جو لائف بوٹ ہی کی طرح ہینگر میں پھنسی ہوئی تھی۔ ہم لوگ لوہے کی سیڑھیوں کو طے کر کے اوپر پہنچ گئے۔ انتہائی مضبوطی سے بوٹ اس ہینگر پر پھنسائی گئی تھی، چنانچہ کوئی خطرہ نہیں تھا۔ میں نے بوٹ کا جائزہ لیا، بہت ہی شاندار چیز تھی۔ شارٹو مجھے اس کی خصوصیات بتانے لگا۔ ضرورت پڑنے پر اس بوٹ کو اوپر سے بند کیا جا سکتا تھا اور سمندر میں تقریباً 6 فٹ نیچے اتارا جا سکتا تھا، لیکن ایسا صرف چند لمحات کے لیے کیا جا سکتا تھا۔ اس کے بعد اسے سطح پر لانا ضروری تھا۔ یہ صرف اس کے انجن کی قوت تھی کہ وہ پانی کے نیچے بھی تھوڑی دیر تک چل سکتی تھی، لیکن آکسیجن وغیرہ کا اس میں کوئی بندوبست نہیں تھا اور نہ ہی ایسے انتظامات تھے کہ وہ آبدوز کی شکل میں تبدیل ہو سکتی۔ شارٹو نے مجھے بتایا کہ وہ اس قسم کی بوٹ کنٹرول کرنے میں ماہر ہے۔ وہ کہنے لگا، اس میں یہ خصوصیت اس لیے رکھی گئی ہے جناب کہ اگر کسی موقع پر ضرورت محسوس ہو تو چند لمحات کے لیے غوطہ لگا کر ہم دوسروں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائیں۔ یہ خصوصاً مسٹر کینٹ نے منگوائی ہے۔ گڈ، ویری گڈ، اور تم اسے اچھی طرح آپریٹ کر لیتے ہو؟ جی ہاں، میں نے اپنی ساری زندگی اسی قسم کی مصروفیات میں گزاری ہے، شارٹو نے جواب دیا۔ شارٹو، بوٹ میں ہمارے پاس ہتھیاروں وغیرہ کا بھی بندوبست ہے؟ جی ہاں، یہ دیکھیے، یہ مخصوص بٹن لگے ہوئے ہیں۔ اس بٹن کو دبانے سے بوٹ کے سامنے کے حصے میں 2 نالیں نکل آتی ہیں جو اینٹی ایئر کرافٹ گن کی طرح فائرنگ کر سکتی ہے اور اپنی زد میں آئی ہوئی کسی بھی موٹر بوٹ کو تباہ کر سکتی ہے۔ ان کی قوت بس اتنی ہی ہے۔ اگر ہم انہیں کسی ٹینکر یا کروز پر استعمال کرنا چاہیں تو یہ ناکام رہیں گی۔ ایسی ہی گنیں پیچھے کی سمت بھی لگی ہوئی ہیں۔ سٹیئرنگ کے ذریعے ان کے رخ تبدیل کیے جا سکتے ہیں۔ آگے اور پیچھے لگی ہوئی یہ گنیں بخوبی چاروں جانب فائر کر سکتی ہیں، البتہ انہیں استعمال کرنے کے لیے اوپر نکالنا پڑتا ہے۔ گڈ، ویری گڈ۔ اس کے علاوہ کافی کے یہ تھرماس اور کھانے کے پیکٹوں کے یہ 3 بنڈل جو 24 گھنٹوں کے لیے کارآمد ہو سکتے ہیں، پانی اور ایسی ہی ضرورت کی چند دوسری چیزیں۔ یہ کچھ مخصوص قسم کے پستول بھی ہیں جو خاص طور سے آپ کے لیے رکھوائے گئے ہیں۔ اور کچھ جناب، میرا خیال ہے ہمارا کام تو مکمل ہے۔ کیا آپ مسٹر کینٹ سے ملنا ضروری ہے؟ ہرگز نہیں، مجھے مسٹر کینٹ نے اجازت دے دی تھی کہ آپ کے حکم پر فوراً ہی روانہ ہو جاؤں۔ گڈ، ایک اور چیز کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے شارٹو۔ وہ کیا جناب؟ ایسا مخصوص کیمرہ جس سے ضرورت کے وقت تصویریں اتاری جا سکیں۔ شارٹو کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے بوٹ کا ایک خانہ کھولا اور ایک چھوٹا سا واٹر پروف کیمرہ نکال کر میرے حوالے کر دیا۔ یہ لوڈ ہے جناب، آپ اس سے پانی کے نیچے بھی تصویریں کھینچ سکتے ہیں۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور پھر شارٹو کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولا، انتہائی شاندار، میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں شارٹو۔ شکریہ جناب۔ اب کیا پروگرام ہے؟ کیا ناشتے کے بعد ہم اپنی مہم پر روانہ ہوں گے؟ بھائی، اگر مہم کے دوران ہی ناشتہ کیا جائے تو کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، وہ بولا۔ اب تو ہمیں نیچے اترنے کی بھی ضرورت نہیں، کیا خیال ہے؟ بالکل، میں نے کہا اور پھر شارٹو کے ساتھ بوٹ میں آ بیٹھا۔ صرف 2 آدمیوں کے بیٹھنے کی گنجائش تھی، باقی بوٹ میں مشینری وغیرہ پھیلی ہوئی تھی۔ شارٹو نے ہینگر کی ہک کھولے اور اس کے بعد ایک کرین بوٹ کو نیچے اتارنے لگی۔ کرین نے پہلے بوٹ کو آگے بڑھا کر جہاز کے کنارے سے سمندر کی اوپری سطح تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد وہ اسے نیچے اتارنے لگی۔ تمام کام آٹومیٹک تھے، اوپر سے کسی کو کنٹرول کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ نیچے پہنچنے کے بعد شارٹو نے ہک نکال دیے اور آٹومیٹک کرین واپس اپنی جگہ پلٹ گئی۔ اب بوٹ سمندر میں تھی۔ شارٹو نے اسے سٹارٹ کیا اور پھر سست رفتاری سے آگے بڑھا دیا۔ ہائی سپیڈو بوٹ آہستہ آہستہ رفتار پکڑتی جا رہی تھی اور اب وہ صرف پانی کی سطح کو چھوتی ہوئی چل رہی تھی۔
شارٹو نے ایک دوربین نکال کر میری طرف بڑھا دی اور میں نے شکریہ کے ساتھ اسے قبول کر لیا۔ اب تک سب کچھ میری منشا کے مطابق ہو رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی میں محتاط ہی تھا۔ جہاز پر میرے معاون جتنے لوگ تھے، یقیناً تارینا ہارڈو نے انہیں اچھی طرح چیک کر لیا ہوگا اور ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو اس مشن کے لیے خطرناک ہو۔ اس کے باوجود حائل جوشیوں کی قوت کو بھی مد نگاہ رکھنا تھا۔ اتنا با اختیار شخص اپنے تحفظ کے لیے جس طرح بھی بندوبست کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ شارٹو نے جس رخ پر کشتی کو موڑا تھا، میں نے اس پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ کافی دور پہنچنے کے بعد شارٹو ہی کو اس کا خیال آیا اور اس نے میری طرف رخ کر کے پوچھا، مسٹر علی، آپ کسی خاص سمت جانا چاہتے ہو تو مجھے گائیڈ کریں۔ چلتے رہو، میرا خیال ہے کہ تم صحیح سمت جا رہے ہو۔ کشتی کا رخ انہی چھوٹے چھوٹے جزیروں کی طرف ہے نا جو اپنی گوناگو خوبیوں کے سبب مشہور ہیں۔ ہاں وہ دیکھیے، جزائر کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، شارٹو نے کہا اور کشتی کی رفتار ہلکی کر دی۔ میں گہری نگاہوں سے جزیروں کے اس سلسلے کو دیکھنے لگا۔ ان پر درختوں کی بہتات نظر آ رہی تھی، بظاہر ان پر کوئی متنفس نظر نہیں آ رہا تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ ان سنسان اور غیر آباد جزیروں کو واقعی آسانی سے مجرمانہ کارروائیوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بلا شبہ یہ علاقہ دنیا کا عجیب ترین علاقہ کہا جا سکتا تھا۔ تمام جزیرے ویران اور غیر آباد تھے، صرف ایک آدھ جزیرے پر مجھے کچھ جھونپڑے نظر آئے اور میں نے شارٹو سے ان کے بارے میں سوال کیا۔ سر، یہ ماہی گیروں کی بستیاں ہیں، کہیں کہیں ان جزیروں پر ماہی گیر رہتے ہیں، وہ مچھلیاں پکڑتے ہیں اور آباد جزیروں پر لے جا کر فروخت کر دیتے ہیں اور اس طرح اپنا پیٹ پالتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلتے رہو، اگر آپ چاہیں تو کسی بھی جزیرے پر اتر کر ان ماہی گیروں سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ ابھی نہیں شارٹو، ابھی میں اطراف میں دور دور تک کا جائزہ لے لینا چاہتا ہوں، جیسا آپ پسند کریں، شارٹو نے کہا اور اس کے بعد کشتی اس طرف سے واپس موڑ دی۔ پھر دور سے اس نے مجھے فورکاس بھی دکھایا جہاں آبادی معلوم ہو رہی تھی، اور اس کے بعد وہاں سے بھی واپس پلٹ پڑا۔ پھر سمندر میں ایک جگہ اس نے کشتی کے انجن بند کر دیے۔ اس وقت دن کا 1 بج چکا تھا۔ ہم نے نہ جانے کتنا سمندری سفر طے کر لیا تھا۔ ابھی تک کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تھا جسے قابل ذکر کہا جا سکتا۔ شارٹو نے مسکراتے ہوئے کہا، سر، ان تمام مصروفیات کے ساتھ ساتھ جسم کی قوت بحال رکھنا بھی ضروری ہے۔ کیا خیال ہے؟ 1 بج چکا ہے۔ یقیناً شارٹو، یوں لگتا ہے جیسے سمندری ہوائیں نظام ہضم کے لیے کافی بہتر ثابت ہوئی ہیں۔ میں بھی شدید بھوک محسوس کر رہا ہوں۔ اور میں بھی، شارٹو نے کہا۔ پھر ایک پیکٹ کھول لیا۔ اعلیٰ قسم کے سینڈوچز اس میں موجود تھے۔ اس کے ساتھ ہی کافی بھی نکالی گئی جو انتہائی گرم اور لذیذ تھی اور اس طرح محفوظ کی گئی تھی کہ بالکل تازہ تھی۔ کافی سمندر کی اس نمی میں مزہ دے رہی تھی۔ ہم نے پورا پیکٹ سینڈوچز کا کھا ڈالا اور کافی کے 2 کپ پینے کے بعد چست و چالاک ہو گئے۔ شارٹو مجھے سمندر میں واقع جزیروں کے بارے میں بتا رہا تھا۔ مجھے بحری تحقیقاتی مہم کے سلسلے میں کوئی سرگرمی کہیں نظر نہیں آئی شارٹو۔ میں نے کہا، آپ بائیں جانب جو ایک جہاز کا ہیولہ دیکھ رہے ہیں وہ آج کل زیر سمندر تحقیقات میں مصروف ہے۔ ہم جس علاقے میں ہیں یہاں کچھ نہیں کیا جاتا۔ یہ علاقہ پہلے ہی چھان مارا گیا ہے۔ جہاں پر ہمارا جہاز لنگر انداز ہے وہاں اور اسی طرح NK کے اطراف میں اتنے ہی فاصلوں پر کسی سمندری تحقیق کی اجازت نہیں ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے اس سے آگے ہوتا ہے۔